بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و حدیث میں جہاں کہیں کسی عمل پر ثواب یا عذاب کا تذکرہ ہے وہ مرد و عورت دونوں کو شامل ہے۔ عام طور پر یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے جو خطاب کیا گیا ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ ہاں، اگر عورت کو اس سے مستثنیٰ کرنے کی ضرورت ہوئی تو عورت کو الگ سے بیان کر دیا گیا۔ نماز جس طرح مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اسی طرح دیگر عبادات جس طرح مردوں پر فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے۔ حکم میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان میں جو مخصوص اعمال ہیں اس کا حکم بھی مرد و عورت دونوں کو شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے اخیر عشرہ میں راتوں کو بیدار رہ کر عبادت کیا کرتے تھے تو آپ ازواج مطہرات کو بھی بیدار کیا کرتے تھے۔ رمضان میں مخصوص عبادت میں ایک تراویح کی نماز ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان و ثواب کی امید پر رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تراویح کا یہ حکم جس طرح مردوں سے متعلق ہے اسی طرح عورتوں سے بھی متعلق ہے۔ اسی لیے حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ تراویح کی نماز مرد و عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، لیکن عام طور پر تراویح کا جس قدر اہتمام مرد حضرات کرتے ہیں عورتوں میں اس قدر اہتمام نہیں دیکھا جاتا ہے، اور جو عورتیں تنہا گھروں میں فرض نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں وہ بھی تراویح کا اس قدر اہتمام نہیں کرتی ہیں، جبکہ خیر القرون میں حضرات خواتین بھی تراویح کا اہتمام کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام ذکوان کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھتی تھیں، جماعت کے ساتھ تراویح۔ خواتین جس طرح دیگر نمازیں اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں اسی طرح تراویح کی نماز بھی ان کے لیے گھروں میں پڑھنا افضل ہے۔ مرد حضرات مسجد میں تراویح کی نماز پڑھیں گے تو عورتیں تراویح اپنے گھروں میں تنہا پڑھ لیں گی، لیکن اگر مرد حضرات گھر میں کسی وجہ سے جماعت کرتے ہیں تو اس جماعت میں عورتیں شریک ہو سکتی ہیں، اور اس میں صفوں کی ترتیب وہی ہوگی جو نماز میں ہوتی ہے کہ امام کے بعد مرد حضرات کی صفیں ہوں گی، پھر بچوں کی صفیں ہوں گی اور اس کے بعد عورتوں کی صف ہوگی۔ موجودہ حالات میں زیادہ تر گھروں میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے، یہ خواتین کے لیے جماعت سے نماز پڑھنے کا بہتر موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بعض مرتبہ صرف میاں بیوی تراویح پڑھتے ہیں تو اس صورت میں امام آگے کھڑا ہوگا اور بیوی پیچھے کی صف میں کھڑی ہوگی۔ اگر میاں بیوی کے ساتھ بچے بھی ہوں تو اگر کئی لڑکے یا محرم مرد ہوں تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور عورتیں اس کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ اگر ایک لڑکا ہے یا ایک مرد ہے تو وہ امام سے تھوڑا پیچھے کھڑا ہوگا اور عورتیں پیچھے کی صف میں کھڑی ہوں گی۔ اگر نماز پڑھانے والا غیر محرم ہے یا پڑھنے والوں میں محرم غیر محرم سبھی قسم کے لوگ شامل ہیں تو اس صورت میں عورت پردے سے جماعت میں شریک ہو سکتی ہے۔ بعض مرتبہ میں گھروں میں تراویح میں گھر کے ہی فرد پڑھتے ہیں جس سے عام حالات میں غفلت و جہالت کی بنا پر پردہ نہیں کیا جاتا۔ اگر ایسا شخص نماز پڑھائے جو کہ غیر محرم مثلاً گھر میں دیور نماز پڑھائے تو بھی عورت کو پردے میں تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر تراویح پڑھانے والا غیر محرم ہو تو صرف غیر محرم عورتیں کا اس نماز میں شریک ہونا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر گھر کے محرم مرد بھی شامل ہوں یا پڑھانے والا کا کوئی محرم عورت ہو، مثلاً پڑھانے والے امام کی ماں یا اس کی بہن بھی نماز پڑھ رہی ہے تو ایسی صورت میں غیر محرم عورتوں کا شریک ہونا درست ہے۔ عورت کی امامت۔ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تنہا تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں ہے۔ عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی حافظہ خاتون ہے وہ اپنے گھر کے مرد و عورت کی امامت کرے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ہیں۔ خیر القرون میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرات صحابیات میں بعض بہت بلند مقام کی حامل تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل و تقوی میں صحابہ کی نگاہ میں بلند مقام تھا۔ حضرات صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا مذکور نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو۔
حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر عورت کو مردوں کا امام بنا دیا جائے تو عورت کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہوگا۔ موجودہ حالات میں بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ گھر میں حافظہ عورت ہے اور مردوں میں کوئی بھی امامت کرنے کا اہل نہیں ہے، اور یا مرد کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے، تو کیا عورت اپنے محرم مردوں کی امامت کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا حکم بھی عدم جواز کا ہے۔ مرد حضرات جس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح تراویح کی نماز بھی ادا کریں گے۔ عورت کی امامت کی دوسری صورت یہ ہے کہ عورت صرف عورتوں کی امامت کرے۔ حضرات فقہاء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ عورت حافظہ ہے اور وہ اپنا قرآن یاد رکھنے کے لیے تراویح کی نماز پڑھانا چاہتی ہے۔ اس صورت میں بعض حضرات نے گنجائش لکھی ہے، لیکن یہاں چند چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ کہ باہر کی عورتوں کو نہ بلایا جائے، اس لیے کہ فتنے کے اندیشے سے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے۔ تراویح کی نماز کے لیے کسی دوسرے کے گھر میں جانے کی کس طرح اجازت ہو سکتی ہے؟ یعنی جب مسجد میں نماز کے لیے عورتوں کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے تو کسی دوسرے کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے نکلنے کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اس لیے باہر کی عورتوں کو مدعو نہ کیا جائے اور عورت کی آواز اس قدر پست ہو کہ مردوں تک اس کی آواز نہ پہنچے، اور عورت درمیان میں کھڑی ہو تو ان شرطوں کے ساتھ قرآن یاد کرنے کے پیش نظر جماعت کرنے کی گنجائش ہوگی۔ حضرت مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، آج کل حافظہ عورتوں کے بارے میں اگر اتنی بڑی جماعت کی امامت ہو جس میں آواز معتاد آواز سے زائد ہو، تمام قیود و شرائط کے باوجود مکروہ تحریمی اور ناجائز رہے گی۔ اگر ماہ رمضان میں حافظہ قرآن عورتوں کی چھوٹی جماعت جس میں آواز معتاد کے اندر رہے اور تمام قیود و شرائط کے اندر رہے اور عورت صف سے صرف 4 انگل آگے رہے تو الامور بمقاصد ہا کے تحت یہ فعل جائز رہے گا۔ اگر ماہ رمضان المبارک میں صرف 2 3 عورتوں کی جماعت جو محض بانیت حفظ قرآن پاک ہو تو قیود و شرائط کے موافق اور مکان محفوظ کے اندر ہو جس میں آواز اپنی معتاد آواز سے زائد نہ رہے تو بلا شبہ جائز رہے گی، بلکہ الامور بمقاصد ہا کے تحت مستحسن بھی ہو سکتی ہے۔